ہمارے یہاں خطابت کے دو طریقے، ایک ہے پرابلم بیسڈ اور ایک ہے سلیوشن بیسڈ۔ یہ شیعہ خطابت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی خطابت کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے جوانوں سے بہتر ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، پرابلم بیسڈ اور سلیوشن بیسڈ۔ ایک مثال دوں گا، سارے متفق ہو جائیں گے۔ یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں 12 لوگ ہیں، 11 لوگ کمیاں بتانے والے جلدی پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر صاحب یہ لائٹ اچھی نہیں ہے، 200 وولٹیج والی لگانی چاہیے تھی، یہ پنکھے اتنے نہیں چلی، اتنے اونٹے لگانی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پہ اس ممبر پہ یہاں پہ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا، قالین ایسی ہونی چاہیے تھی، وہ سامنے جو ٹائلز لگی ہیں اس کا کلر یہ ہونا چاہیے تھا۔ 11 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرابلمز بتاتے رہیں گے، یہ پرابلم ہے، 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 لیکن سولوشن صرف ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ میری باتوں سے متفق ہیں آپ؟ سولوشن صرف 1-2 آدمیوں کے پاس ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ پرابلم بیسڈ، سولوشن بیسڈ۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے فی الحال 70 to 80% خطابت پرابلم بیسڈ ہے، پرابلم بیسڈ ہے۔ پریشانیاں گنوا رہے ہیں، نوحہ خان نوحہ خانی ایسی کر رہے ہیں، مرثیہ خان مرثیہ خانی ایسی کر رہے ہیں، خطیب خطابت ایسی کر رہے ہیں، ذاکر ذاکری ایسی کر رہے ہیں۔ ہم پرابلم بیان کر رہے ہیں، سولوشن نہیں دے پا رہے۔ سولوشن مثال کے طور پہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں پرابلم بیان کر رہا ہوں، سولوشن نہیں دے رہا ہوں، یہ بھی پرابلم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پرابلم بیسڈ خطابت کا اثر نہیں ہوتا، سولوشن بیسڈ خطابت کا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا اور ربط مسائل۔ میں نے مثال کے طور پہ کہا، میں نے کہا یہ بھوپال کے جوان رات بھر عزاداری کر رہے تھے، صبح نماز کے وقت سو گئے، میں اس میں 2-4 جملے اور ایڈ کروں، کتوں کی طرح سو گئے، انہیں شرم نہیں آتی، اللہ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا، ان کی عزاداری کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ امام حسین جیسے چہرہ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ خبیث آ گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، مثال کے طور پہ۔ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ممبر پہ بیٹھ کے نماز کی تاکید کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے عمل کی تاکید کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اچھے عمل کی تاکید کی وجہ سے ایک اور اچھے عمل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھے عمل کی تاکید کریں، دوسرے اچھے عمل کی اچھائی کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے عمل کو قربان کر کے آپ تاکید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں روزہ رکھا، ظہر و عصر کی نماز نہیں پڑھی، کوئی ہے جو آپ میں سے یہ کہے کہ جس نے ظہر و عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس کا روزہ باطل تھا؟ روزے کا ایک عمل ہے، اللہ اس کا ثواب دے گا۔ نماز نہیں پڑھی، ڈنڈے آپ کو ملیں گے، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ میں بتا رہا ہوں پرابلم، یہ پرابلم بیسڈ باتیں ہیں، پرابلم بیسڈ۔ آپ کو نماز کی تاکید کرنی ہے اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے، تاکید کا طریقہ ہے سولوشن بیسڈ۔ سولوشن بیسڈ کیسا طریقہ؟ جوان کو احساس دلائیں، جوان تمہیں کس سے محبت ہے؟ حسین سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ زینب علیہ مقام سے محبت ہے۔ آخری لمحات جب آپ کا مولا، آپ کا آقا اپنی بہن زینب سے رخصتی کے لیے آیا، گلے سے لگے، جملہ فرمایا، ہاں جاؤ جناب 1000 جملے لے کے آؤ، 1000 جملے لے کے آؤ۔ لیکن اس جوان کو وہ 1000 جملے نماز کی طرف نہیں کھینچ سکتے جو حسین کا ایک جملہ کھینچے گا۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے فرمایا، زینب انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ یا زینب لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، آخری لمحات حسین رخصت ہو رہے ہیں، وصیت کر رہے، میری بہنا میری ہمشیرہ، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، مجھے یاد کرنا۔ حسین کے یہ جملہ جب میں سنتا ہوں نا تو بڑا احساس ہوتا ہے، عجیب فیلنگز ہوتی ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔
مولا کا جملہ. یہ در حقیقت پیغام ہے. مولا پیغام دے رہے ہیں کہ جا کے میرے شیعوں کو بتانا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے.